محبت سے پڑھے قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا، ایک تیرے تن کا ٹکڑا، ایک رازدار ہے۔ مل کے پڑھیے میرے نبی پہ سارا دارو، دل کی تمنا کسی کی ہو، دنیا کی کوئی خواہش ہو، دین کی کوئی خواہش ہو، رب کی رضا کی خواہش ہو، تو پھر یہ جملہ بولنا پڑے گا، میرے نبی پہ سارا دارو، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلی نظر میں پیارا حق چار یار ہے، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلی نظر میں پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا، میرے نبی پہ سارا، ذرا میرا سفر بھی ویکھ لو، سرگودے دھیان دا، میاں والی تو سرگودے تک دا، اپنی تھوڑی جی آواز بھی ویکھ لو، ذرا محبت نال بولو، میرے نبی پہ سارا، میرے نبی پہ سارا، مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے، اے قاسمی ادب میں، اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے، میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے، میرے نبی پہ سارا قرآن میں بیان پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں حمد و ثنا، حضور پر نور شافی یوم النشور دے دربار دے اندر ہدیہ درود السلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ رب العزت قرآن دی برکتاں ہر مومن مسلمان دے گھر دے اندر نصیب فرمائے، قرآن اور صاحب قرآن دی برکات اس لحاظ نال موضوع ہے کہ قرآن ہر انسان واسطے ہر زمانے دے اندر، ہر سال دے اندر،
ہر مہینے دے اندر، ہر ہفتے دے اندر، ہر گھنٹے دے اندر، ہر منٹ دے اندر، بلکہ ہر سیکنڈ دے اندر ہر مومن مسلمان واسطے قرآن برکت ہے۔ یقین جانیے جتنی بھی دنیا دیا چیزاں نے انہاں دے اندر اتنی برکت نہیں جس مقام تے قرآن پڑھیا جاوے۔ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا آپ فرمانیاں نے کہ جس مقام تے اللہ دی لا ریب کتاب دی تلاوت کیتی جاندی ہے، فرمایا او مقام اللہ دی رحمتاں اور برکتاں دا مرکز بن جاتا ہے، اور یہ مساجد جس دے اندر 5 وقت قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، تو پھر انہاں مساجد دی جگہ نو اس واسطے برکت حاصل ہوئی کہ قرآن دی برکت دی وجہ تو انہاں مساجد دے اندر ثواب بڑھ گیا۔ گھر دے اندر اتنا قرآن نہ پڑھیا جانا ہو سی، لیکن سب تو زیادہ جس مقام تے قرآن پڑھیا جاتا ہے وہ اللہ دی مساجد نے۔ اسی واسطے انہاں مقام نو بابرکت آکھیا گیا ہے، کیونکہ قرآن تمام اقوام واسطے ہدایت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اگر تہاڈی محبت دی صدا ہوئے تو میں تمہیں قرآن سنا دیں، میں سنانا آج قرآن ہی کہ قرآن ساڑھے واسطے راہ ہدایت بھی ہے اور راہ برکت بھی ہے، اور جس مقام دوتے بھی قرآن پڑھیا جائے وہ مقام بھی برکت والا ہو جاتا ہے۔ رب دی رحمت دا نزول اس مقام دوتے ہوتا ہے جس مقام تے قرآن دی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے رب نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 دے اندر قرآن کی برکت کو بیان کیتا۔ میرے رب نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات خطیب جوڑے مائیے کر کے ٹائم گزار دینے، واللہ سانو قرآن پڑھ کے سنا کے مزہ آئے۔ اس واسطے ذرا محبت میں بولو سبحان اللہ۔ اور اب دا قرآن میرے رب نے ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ میرے رب نے فرمایا اے قرآن ہر کسی کو پتا قرآن، میرے رب نے فرمایا ھذا القرآن، اے قرآن مولا اے کیوں قرآن؟ فرمایا یہدی للتی ہی اقوم، قوم بھی جمع اقوم ہے، فرمایا تمام قوم واسطے اے قرآن راہ ہدایت بھی ہے، اے قرآن راہ برکت بھی ہے۔ کوئی قرآن کا انکار نہیں کر سکتا، راہ ہدایت ملنی ہے قرآن کو ملنی ہے، راہ ہدایت ملنی ہے صاحب قرآن کو ملنی ہے۔ میرے رب نے دسیا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا اے قرآن
جس دے ذریعے قوم ہدایت پہنیاں نے انہاں نوں ثواب دتا جاندا ہے، انہاں نوں برکت دتی جاندی ہے۔ اور اگے میرے رب نے مومناں دا الگ ٹائٹل بیان فرمایا، میرا فرمایا بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ فرمایا عام قوم واسطے کی ہدایت دی، یہودیاں واسطے کی ہدایت دی، نصرانیاں واسطے ہدایت دی، اگر وہ ہدایت لینا چاہن اور مومنہ واسطے کیا ہے الگ مومنہ نو بیان فرمایا، فرمایا مومنہ نو بشارت دے دیو کہ عمل صالح جو قرآن دے ذریعے کیتا جاسی، جو قرآن پڑھ کے کیتا جاسی، جو قرآن دی تلاوت کر کے کیتا جاسی، فرمایا اے عمل صالح اس سے بدلے ان لہم اجرا کبیرا، میرے رب کائنات اجر کبیر بہت بڑا اجر عطا فرمان والا ہے۔ قرآن دے ذریعے، قرآن دے ذریعے بہت بڑا اجر، یہ میرے رب نے بیان فرمایا۔ اور میرے رب نے قرآن خود اتاریا ہے اور فرمایا کوئی بھی اگر قرآن کے متعلق یہ آکھے کہ اساں اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں تو میرے رب نے فرمایا نہیں۔ 14ویں پارے دے پہلے رکوع دے اندر میرے رب نے سورہ حجر دے اندر اس کو بیان فرمایا، میرے رب ارشاد فرمایا، ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جڑے لوگ عید گزار کے آئے بیٹھے ہون خوشیاں دی حالت دے اندر، انہاں دی یہ حالت تے نہیں ہوندی یار، لیکن گھراں چ سارے بھڑ کے تے نہ آئے بیٹھے ہاں جی، یہ حالت تے نہیں ہوندی کہ نعرہ لگے اور پھر عید دی خوشی گزار کے بندہ آیا بیٹھا ہوئے ہاں جی، اور ایک بندہ میاں والی دا سفر کر کے آیا بیٹھا ہوئے اور قرآن سناوے، اتنی ڈھلی سبحان اللہ یار نعرے دا جواب جچدا نہیں، ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ذرا غور کرنا، میرے رب نے فرمایا ایک قرآن اساں اتاریا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی اساں کرنی ہے۔ جدو رب نے اتاریا اس قرآن پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا۔ اتنی برکت والی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب اٹھینا ہے، اتنی برکت والی کتاب ہے۔ اس دے پرندے لمحات میرے رب نے بیان کیتا کہ کس وقت پڑھیا جائے، کس وقت برکت دا نزول ہے۔ اما فاطمہ الزہرا صبح دی نماز پڑھ کے سون لگیاں، آرام فرما ہون لگیاں، میرے محبوب آقا نے فرمایا اٹھ کھڑی ہو فاطمہ، اس سمجھ دا ٹائم نہیں، یا رسول اللہ کیا کیتا جائے؟ فرمایا اللہ دے حضور روزی منگن دا ٹائم ہے، اللہ دے حضور قرآن دی تلاوت دا ٹائم ہے۔ محبوب کریم نے پھر آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے 15ویں پارے دے اندر بیان فرمائی۔ اگر محبت ہوئے تو سبحان اللہ ایک بار سنا کے میں سنا دے وقت وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ فرمایا قرآن الفجر، ان قرآن الفجر، دو دفعہ قرآن کا ذکر کیتا۔ فرمایا قرآن پڑھن دا لمحہ کیا ہے، قرآن دا لمحہ پڑھنا بیان فرمایا۔ فرمایا برکت والا ٹائم کیا ہے،
فرمایا اے قرآن فجر دے اندر پڑھیا جائے، جس وقت سورج طلوع ہون تو پہلے پڑھیا جائے اور صبح صادق طلوع ہون تو بعد پڑھیا جائے۔ فرمایا ای وقت ہے، اے مولا اس وقت مختص کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا جس وقت اس ٹائم کے اندر کوئی قرآن پڑھسی، فرمایا اس دا قرآن اگر کوئی انسان سنے یا نہ سنے، رب دے فرشتے آسمان والوں اتر کے اس دا قرآن سننے واسطے آ جاندے نے۔ اللہ، یہ میرے رب دا قرآن ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا تہاڈا فجر وچ پڑھن والا قرآن جو پڑھ دے ہو تساں، اس نوں سنن واسطے فرشتے شہادت دے طور تے حاضر ہو جاندے کہ مالک اس نے مینوں پڑھیا ہے۔ اور یہ دور کیا ہے؟ رات نوں ٹائم نال نہ ستا، لیٹ ستا، جناب صبح دیاں نمازاں گئیاں، قرآن گیا، اس واسطے قوموں دے اندر نحوست آ گئی، رزق دی فراوانی ختم ہو گئی، گھراں دے اندر جھگڑے آ گئے، گھراں دے اندر برکت اٹھ گئی۔ گھراں دے اندر برکت جس گھر دے اندر چاہندے ہو کہ ہو جائے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا آسمان دے فرشتے جدو زمین وال ویکھدے نے، حدیث طبرانی ہے، سرکار نے فرمایا ہر وہ گھر دے نور نال معمور ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ کون سا گھر؟ فرمایا جس گھر دے اندر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، آسمان دے فرشتے اس نورانی گھر نو ویکھ رہے ہوندے نے۔ فرمایا اس قرآن دی برکت نال اس گھر وچ نور پھٹ رہا ہوندا ہے جس دے اندر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس واسطے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ فرمان شاہد ہے کہ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اس انداز نال کرے کہ اس دا گھر نور نال نور ہو جائے، فرمایا اس دا کم ہے تلاوت کرنا، رب نے اس کے گھر نور نال بھر دینا ہے۔ اور لوگ آکھتے ہیں نہیں جی حضرت داتا غریب نواز حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قوالی سن دے ہن، اساں آکھیا بڑی حیران کن گل ہے، جنہ دی سیرت دے اندر ایک چیز شامل ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دن دے اندر 2 قرآن پاک دے ختم دن دے اندر فرمائندے سے، دن دے اندر۔ پھر ٹائم کس وقت آپ نے لگتا ہو سی قوالی سنن دا؟ جو لوگ اس چیز نو زیادہ فالو کر دیں جناب، قوالی ہم اس لیے سنتے ہیں کہ اللہ والے زیادہ سنتے تھے۔ میں نے کہا ہمیں تو سیرت میں یہ ملا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہر روز دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ تو پھر ٹائم کب لگتا تھا قوالی کے لیے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ والوں نے قرآن پڑھا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی زندگی کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو امام احمد بن حنبل وہ ہستی ہے جنہوں نے قرآن کے متعلق بادشاہ وقت سے جنگ لڑی تھی۔ وہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے سن قرآن اللہ دا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ اس دو آپ کو قید کیتا گیا، کوڑے مارے گئے۔ اس حالت کے اندر امام احمد بن حنبل دی شہادت ہوئی۔ وہ امام احمد بن حنبل جس دا اتنا پیار ہے قرآن نال کہ امام احمد بن حنبل نے 7 دن دے اندر پورا قرآن پاک حفظ فرمایا۔ 7 دن دے اندر پورا قرآن پاک امام احمد بن حنبل نے حفظ کیتا۔ پھر میرے شیخ، میرے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی حضرت امام احمد رضا خان فادر بریلوی، رمضان المبارک تو پہلے کسی بندے نے سوال پوچھیا، نال ہی لکھ لکھتا حافظ احمد رضا سے ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فقیر حافظ تو نہیں تھا لیکن اب حافظ انشاءاللہ بنے گا۔ آپ دی سیرت کے اندر ایک گل موجود ہے کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اتنا قوی اور سٹرونگ حافظ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک حافظ قرآن کو لوں پورا پارا سن دے ہن اور پھر فرمائندے ہن میرے کو بھی سارا یہ پارا سن لے۔ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو ایک پارا حافظ قرآن کو لوں سن دے ہن، دوبارہ اسی مقام پہ سنیں دے ہن، پھر رات کو تراوی کے اندر بھی پورا پارا پڑھتے ہن۔ فرمایا 3 دنوں کے اندر ہر روز جتنے پارے کے اندر وقت لگتا ہے زیادہ تو زیادہ 25 منٹ
25 منٹ کے اندر ایک ایک پارے دا حفظ امام احمد رضا نے کیتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر امام احمد رضا دے حفظ قرآن دی ٹائم دی کاؤنٹنگ کیتی جائے تو امام احمد رضا نے 8 گھنٹے کے اندر پورا قرآن حفظ کیتا۔ ذرا محبت نال بولو یار سبحان اللہ۔ اسانوں تے سیدھی سورہ فاتحہ نہیں آندی، یقین فرماؤ بڑے بڑے لوگ ویکھے اس پاکستان اسمبلی فورم دے اوتے بڑے بڑے عہدیدار کھڑے ہو کے قل هو اللہ احد پوری نہیں پڑھ سکتے۔ تواڈے سامنے میڈیا دے اوتے چیزاں موجود ہیں، ہن غور کرنا یہ اللہ والے نے جو تھوڑی دیر دے اندر ہی قرآن اس انداز نال پڑھتے ہیں کہ پورا پورا قرآن 8 گھنٹے میں اندر حفظ کر کے اللہ کے حضور عزت کماندے نے۔ پتہ چلے یہ قرآن ہے جو مقدس کلام الہی ہے، مقدس۔ اور میرے رب نے پھر قرآن دے متعلق اس کی برکت اور اس دے چیلنج ساری مکاتب فکر جو بدین لوگ سن انہاں دے سامنے پیش کیتا، اور میرے رب نے قرآن دے اندر اس چیلنج نو بیان فرمایا۔ چیلنج کیا ہے؟ محبت میں بولو سبحان اللہ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ میرے رب نے فرمایا کل اجتماعت الانس والجن، فرمایا انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ، جنات دی مخلوق بھی اکٹھے ہو جاؤ، فرمایا علی ان یأتوا مثل هذا القرآن، اس قرآن دی مثل لے کے آؤ، نال ہی فرمایا رب نے لا یأتون بمثلہ، فرمایا اس قرآن دی مثل تسا کدے بھی نہیں لے کے آ سکتے۔ چیلنج بھی کیتا میرے رب نے قرآن دی مثل لے آؤ، پورے مجموعے قرآن دی مثل۔ ایک آیت کریمہ دے اندر اے فرمایا، سورہ اسراء دے اندر اے فرمایا کہ پورے قرآن دی مثل لے کے آؤ، نال ہی فرمایا لا یاتون بمثلہ، فرمایا اگر بعض نال اکٹھے بھی ہو جاون اور پوری کوشش کریں، میرے رب نے فرمایا پھر بھی قرآن دی مثل لے کے نہیں آ سکے۔ اور پھر دوسرے مقام تے اس قرآن دے چیلنج نو دہرایا، میرے رب نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، فرمایا اگر پورے قرآن دی مثل نہ لے کے آ سکتے تو پھر 10 آیات دی مثل قرآن دی کوئی مثل لے کے آؤ۔ پھر نالی فرمایا کہ 10 آیتاں بھی تساں نہ لے کے آ سکتے۔ پھر تیسری دفعہ رب تعالیٰ نے قرآن دے اندر اس چیلنج نو دہرایا، فرمایا اے یاد رکھنا 10 سورتاں تے دور دی گل ہے، فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، فرمایا قرآن دی 10 سورتاں دی بجائے آیت دی مثل لے کے آؤ۔ رب نے یہ بھی چیلنج فرمایا، پہلے پورا قرآن دا چیلنج دیتا، پھر 10 آیات دا چیلنج دیتا، پھر تیسرے نمبر دیتے ایک آیت دا چیلنج دیتا، نال ہی فرمایا لا یاتون بمثلہ، اس دی ایک آیت دی مثل بھی تساں بڑھا کے نہیں لے آ سکتے۔ یہ قرآن رب دا اور یہ عظمت والی کتاب ہے جس نو اساں پڑھنا چھوڑ چکے ہیں، یقین جان۔ بڑے بڑے حفاظ رمضان شریف تو بعد قرآن نو خیر آباد کر جاندے، عوام تے عوام رہی نا، خواص دی گل کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن جس دے بارے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، ذرا غور کرنا، فرمایا قرآن دی مثل دور دی گل ہے، اگر غور کیتا جائے تو میرے رب نے اس چیز نو قرآن دے اندر بیان فرمایا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب قرآن علماء نے فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس ہوتے انہوں نے گفتگو کی تھی کہ مثلی ہی دی ضمیر نوں اگر لوٹایا جائے اب دناد ہوتے جو پیچھے آئے تھے کریمہ پڑھیے تو پھر اس دا معنی بدل جاندہ ہے۔ معنی کیا بنتا ہے؟ پہلے تے معنی ہے نا کہ قرآن دی مثل کوئی صورت لے کے آؤ، فرمایا اگر مثلی ہی دی ضمیر نوں اب دناد ہوتے لوٹایا جائے تو اس دا معنی یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ دی صورت جیسی کوئی صورت لے کے آؤ۔ فرمایا قرآن دی مثل تے لے کے نہ آ سکتے لیکن مصطفیٰ دی صورت جیسی صورت لے کے آؤ۔ اسی مقام دیکھتے حضور پیر میر علی شاہ صاحب نے جدوں اس جملے نو پڑھیا، قرآن دی اس مقام نو پڑھیا، فرمایا قرآن دی مثل کیا مصطفیٰ دی صورت جیسی صورت بھی کوئی نہیں بنا کے لے آ سکتا۔ اسی واسطے آپ فرمائیں اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، جانا کا کہ جانے جہان آقا، جانا کا کہ جانے جہان آقا، سچی آقا تیرا بیدی میں شان آقا، سچی آقا تیرا بیدی میں شان آقا، سچی آقا تیرا بیدی میں شان آقا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ پھر میرے علی شاہ صاحب پر میں نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ محبت لال پڑھ دے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ یہ قرآن ہے، فرمایا قرآن دی مثل کیا تو صدق صاحب قرآن دی صورت دی مثل بھی نہ بڑھا سکتا۔ غور فرمانا میرے پیارے، قرآن بڑی عظمت والی چیز ہے۔ تو پھر جدو یہ قرآن اتریا نا بڑی محبت والی گل علماء نے بیان فرمائی کہ جدو سورہ یاسین دی تلاوت قرآن دے نزول تو 1000 سال پہلے میرے رب نے فرشتوں دے سامنے کی تھی، فرشتے نے عرض کی تھی کیونکہ برکت قرآن میرا موضوع ہے، فرشتے نے عرض کی تھی مولا وہ کتنے شان والے لوگ ہو سن جڑے قرآن دی تلاوت کر سن اور پھر اس سورت دی تلاوت کر سن۔ میرے رب نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو بیان کیتا کہ رب نے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت پہلی مرتبہ خود فرشتے دے سامنے فرمائی۔ قرآن دی تلاوت میرے رب نے خود کی تھی۔ اللہ اکبر، فرشتیاں دا اتنا مقام ہے جنہوں نے اللہ دے آواز کو سنیا اور پھر فرشتے نے عرض کی تھی توبہ لِأُمَّتِهِ يَنزِلُ هَذَا عَلَيْنَا،
مالک مبارک ہوے اس امت نو جس امت کے اتنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین نازل کی جاسی۔ 1000 سال پہلے نزول قرآن کو 1000 سال پہلے خود رب نے اس سورت نو تلاوت فرمایا اور نال ہی فرشتیاں نے مبارکباد کی تھی، اور پھر فرشتے عرض کرتے ہیں وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، مبارک ہوئے انہاں زباناں نو انہاں موہاں نو جنہاں موہاں دے وچوں اس قرآن دی تلاوت دی آواز گونجی گا سی۔ اور پھر تیسری دفعہ فرشتیاں نے رب دے سامنے تلاوت قرآن کرنے والے کو مبارکباد پیش کی تھی۔ سرکار نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَٰذَا، مالک مبارک ہوئے انہاں زباناں نو جس زبانہ نے اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور کروانی ہے۔ آج تو لوگ آگے نا مولوی جناب اسی تو بڑی عظیم شے ہاں، سرکار نے فرمایا جس دے سینے دے اندر قرآن ہے اور زمانے دا سب تو عظیم انسان ہے۔ فرمایا جس دے سینے دے اندر قرآن کی خیرات موجود ہے، سرکار نے فرمایا نبوت دے وارث، نبوت دے علوم دا وارث رب نے اس نو بنایا ہے جس دے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ فرمایا ہے۔ اس واسطے میرے پیارے قرآن ایک عظمت والی چیز ہے، اس کو کسی حالت کے اندر بھی چھوڑنا نہیں۔ اس واسطے شاعر نے جدوں بھی مصطفیٰ دے رخ زیبا کی گل کیتی ہے نال ہی قرآن کی گل کیتی ہے۔ صحابہ فرماندے نے جدوں میرے آقا بتقاضۂ بشریت بیمار پڑے 3 دن صحابہ نے چہرے مصطفیٰ نہ ویکھیا۔ صحابہ نمازاں واسطے وقت تو پہلے مسجد نبی دے اندر آ کے بیٹھ جاندے ہن اور حجرہ پاک دے اندر نظر کرتے ہن کہ شاید سرکار تشریف لے کے آمن۔ فرماندے نے ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے نے، دوران نماز میرے محبوب آقا نے اپنے حجرہ پاک دا پردہ سرکایا، پیچھے ہٹایا۔ حضرت انس فرمانے نے صحابہ کے اندر ہلچل مچ گئی، صحابہ کے چہرے نماز کے دوران حجرہ مصطفیٰ کی طرف ہو گئے۔ اور صحابہ نماز کے دوران نے اور دین سب تو زیادہ سکھیا ڈائریکٹ صحابہ نے مصطفیٰ کو لیا ہے۔ 14 صدیاں بعد ساڑھے تواڈے کو لایا ہے ڈائریکٹ جنہوں نے قرآن سکھیا اور صرف صاحب قرآن دی شریعت کو سکھیا، وہ مسائل زیادہ جانتے نے۔ حضرت انس فرمانے نے خدا دی قسم کأنہ ورقۃ مصحف، مصحف قرآن نو آکھیا جاندا۔ فرمایا دوران نماز اسا ویکھیا ادھر ابو بکر صدیق قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر صاحب قرآن چہرے والضحیٰ دکھا رہے ہیں۔ فرمایا سانو مصطفیٰ دا چہرہ کھلا یا قرآن نظر آیا۔ آئے محبت نہ بولو یا سبحان اللہ، مصطفیٰ دا چہرہ سانو کھلا یا قرآن نظر آیا۔ کأنہ ورقۃ مصحف، جس طرح قرآن دا ورق ہوندا ہے اس طرح سرکار دا چہرہ نظر آیا۔ صحابہ دی کیفیت ایسی بنی کہ حضرت انس فرمانے تھوڑی دیر اور نبی پاک اگر ٹھہر دے اس حالت کے اندر کہ صحابہ نمازاں توڑ دیں دے۔ سرکار نے آواز دے کے فرمایا کہ اپنی نمازاں پورا کرو۔ صحابہ توجہ ہوئے نماز دی طرف۔ ہن شاعرہ خدا جدوں سرکار نے اپنا چہرہ دوران نماز دکھایا، کیا سرکار شریعت زیادہ جان دیں یا اجل ملا زیادہ شریعت جاندا ہے؟ وہ یا کہ جی نماز کے اندر نبی دا خیال آ جائے تو برے اور بیل تو بھی زیادہ برا ہے۔ میں آکھیا بھائی ذرا غور کر، نبی دوران نماز اپنا چہرے والضحیٰ دکھا رہا اور صحابہ نماز کے اندر چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور جنہاں دا صحابہ دا نعرہ لان والے بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لیندے نے، وہ صحابہ سرکار دا چہرے والضحیٰ دیکھ کے دوران نماز صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اساڈا عشق خدا خدا دی قسم اسے دن تے ساری نمازاں دی قبولیت ہوئی جس دن سرکار دا چہرہ صحابہ نے دیکھا۔ اس واسطے شاعر نے آکھیا رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے۔ ان کمری چند
محبت نال بولو سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ اپنی سبحان اللہ بھی ویکھنی ہے، میرا سفر بھی ویکھنے. میں خود ڈرائیو کر گئی میاں والی چتوانو جمعہ پڑھانا آیا، اتنا سفر کر کے آیا پھر بھی دلی سبحان اللہ ٹھکتی نہیں. ذرا محبت نال بولو سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے. سرکار دا چہرہ سامنے ہے، صحابہ دوران نماز مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور گویا فرما رہے مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے. یہی میرے پیش نظر ہے، اس رات دل میں پڑا میرے پیش ہو. یہی رات دل میرے پیش ہو، اس رات دل میں پڑا کروں. سرکار دا چہرہ صحابہ نوں، سرکار دا چہرہ صحابہ نوں قرآن دے ورق دی طرف کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ سارے قرآن دا فیضان آمنہ دے لال دے چہرے دے اندر موجود ہے. پھر کیوں نہ صحابہ نوں چہرہ مصطفیٰ دا ایسا نظر آئے؟ اس واسطے صحابہ فرماندے نے جدوں میرے محبوب آقا قرآن دی تلاوت نماز دے اندر کردے سن، بڈھے بندیاں نوں کمزوری بھول جاندی سی. جدوں سرکار قرآن دی تلاوت کردے سن، بیماراں نوں بیماری بھول جاندی سی، گھر دی پریشانیاں صحابہ نوں بھول جاندیاں سن. فرمایا آہوزاری صحابہ دی مسجد نبی دے اندر سنائی دیندی سی. جدوں سرکار دی تلاوت ہونی ہے، صحابہ پھٹ پھٹ نماز دے اندر رو رہے ہیں. قرآن دی تلاوت محبوب قرآن صاحب قرآن جدوں خود کر رہا ہوئے. اور غور کرنا حضرت صحابی جا کے سامنے کھڑا ہویا، اے پیارے آقا قرآن دا اثر میرے دل تے ہو چکا ہے، اے پیارے آقا پہلے کلمہ پڑھاؤ، اپنی غلامی دے اندر شامل کرواؤ، پھر اس قرآن دی تلاوت میں بھی سکھاؤ. اللہ اکی اکی ادا ہے آپ کی آیات بینات. ایک ایک ادا ہے آپ کی آیات بینات. جس زاویے سے دیکھیے قرآن مصطفیٰ. اللہ میری حاضری قبول منظور فرمائے.